وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ صاحب مقلد فرما رہے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے، تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سورہ اعراف کی یہ آیت مبارکہ 204، یہ آیت مکی آیت ہے۔ رہ گیا معاملہ متقدم یا متاخر کا، تو دونوں صورتوں میں یہ آیت مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے منع نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہ کیا اس آیت میں نماز کا ذکر ہے؟ اس سے پہلے یا اس کے بعد کی آیات میں کیا نماز کا ذکر موجود ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اس آیت کو لے کر مقتدی کے فاتحہ نہ پڑھنے پر فٹ کرنے کی دیوبندیت اور بریلویت کوشش کرتی ہے؟ یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ مکی آیت ہے۔ دیوبندی کہتا ہے یا مقلد جو بھی ہے، بھلے بریلوی ہے دیوبندی ہے، جڑواں بھائیوں میں سے جو بھی ہو، تو اس آیت کو مدنی کہہ کر اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھے گا، تو کیا یہاں ان آیات کے اندر کوئی نماز کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ اس آیت کے اندر ایک عام حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا جائے، اور یہاں مشرکین ہی مخاطب ہیں۔ کیوں کہ اس آیت سے ما قبل مشرکین سے خطاب ہو رہا ہے، اس لیے نظم قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں بھی مشرکین ہی مخاطب ہیں، اور اس آیت کو یہ اگر عام بیان کریں، عام مان لیا جائے، تب بھی یہ آیت مقتدی کو امام پیچھے فاتحہ پڑھنے سے منع نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ یہ آیت دیوبندیوں پر نازل ہوئی، بریلویوں پر نازل ہوئی، مقلدوں پر نازل ہوئی، 80 ہجری بعد امام ابو حنیفہ پر نازل ہوئی، یا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، پورے کا پورا قرآن الف سے لے کر یا اے ٹو زیڈ کس پر نازل ہوا؟ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس آیت کے ہوتے ہوئے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اب وہ امام ہو کہ مقتدی ہو، وہ جہری نماز ہو کہ سری نماز ہو، وہ سفری نماز ہو کہ حضری نماز ہو، وہ امام ہو کہ مقتدی ہو، وہ مرد ہو کہ عورت ہو، وہ ہجرہ ہو کہ وہ پورا ہو، جن سے نماز کا ہی انکار ہے کہ جس نماز کے اندر فاتحہ نہیں، جو نمازی فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جسے امام بخاری بھی لائے ہیں اور امام مسلم بھی لائے ہیں رحمہم اللہ تعالی۔ اگر یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ مقتدی کو فاتحہ پڑھنے سے منع کرتی تو کیا نبی علیہ السلام کو اس آیت کی خبر نہیں ہوئی؟ جو اس سے دیوبندی بریلویوں نے کہا، کیا وہ بات نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوئی؟ معلوم ہوئی، تو اس لیے مقتدی فاتحہ پڑھے گا۔ یہ آیت عام ہے، اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون۔ نبی علیہ السلام لوگوں کو جا کر قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ کافر قرآن خود تو نہ سنتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے، لیکن کئی لوگ سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو ابو جہل اینڈ کمپنی اور مشرکوں کا یہ باہمی مشورہ ہوا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے نا تو تم خوب غور و شل کرو، شور و غل کرو، نہ کوئی سنے گا نہ کسی پر قرآن پاک کا اثر ہوگا۔ تو اس کے جواب میں لا تسمعوا لهذا القرآن، سورہ حامیم السجدہ، اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے اعلان عام فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہمیں تو بغور دیکھنے پر اس آیت سے پہلے نہ نماز نہ اس آیت کے بعد نماز کا ذکر ہو رہا ہے،
یا تو دیوبندی بریلوی مزید ہمت کریں اور اس آیت کے اندر نماز کے الفاظ بھی جوڑ دیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور اس کے آگے پھر نماز کے الفاظ جوڑ کر آگے کو نکلو، نہیں تو یہاں تو نماز کا ایشو ہی نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ تے کڑوا کڑوا، تھو تھو، جب تک اہل حدیث زندہ ہیں انشاءاللہ کسی مقلد کا دجل نہیں چلنے دیا جائے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح شام یاد کرو اور غافلوں میں سے مت ہو۔ تو کیا مطلب؟ اب ہم پوچھ لیتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ایک مطلب دیوبندی بریلویوں نے لیا، ایک مطلب صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لے رہے ہیں۔ جب ابو ہریرہ نے یہ بات بیان فرمائی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، صحیح مسلم، کہ جس بندے نے نماز تو پڑھی مگر اس میں ام القرآن فاتحہ نہ پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، ناتمام ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جب ہم امام پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسک، پھر دل میں پڑھ، مطلب آہستہ سے فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 کیا بتا رہی ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح شام یاد کرو اور غافلوں میں سے مت ہو۔ تو اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کی یاد پھر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو اس لیے یہ آیت مکی ہے اور یہ اعلان عام ہے۔ اس آیت کو نماز کے ساتھ جوڑ کر مقتدی کو فاتحہ پڑھنے سے روکنا، یہ سوائے ان مقلدین کے دجل اور فرقہ واریت کے اور کچھ نہیں ہے۔